عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 38ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد اور والدہ کو ظلم و ستم کی بھٹی سے گزارا گیا، اور کس طرح یہ خاندان دیگر مجبور اور کمزور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظلم و ستم سہتے رہے۔ ناظرین ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ کفار قریش کے ظلم و ستم کا کوڑا جن صحابہ اکرام پر سب سے زیادہ برسا، ان کی فہرست میں ایک نام آتا ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا تعلق قبیلہ تمیم سے تھا۔ زمانے جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ انہیں ام انعمار نامی قریشی خاتون نے خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اسلام کے ابتدائی دنوں میں دعوت اسلامی کا مرکز بنایا تھا، یعنی تبلیغ کا مرکز بنایا تھا، اس وقت یہ ایمان لائے تھے۔ ناظرین یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درج تعداد کے مطابق صرف 6 یا 7 افراد ہی تھے جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا تھا۔ اس مٹھی بھر جماعت کو بھی قریش کے ظالموں نے نہیں بخشا۔ ان کے بس میں جس قدر تکلیف پہنچانی تھی، ان سفاک اسلام دشمنوں نے اس نہتی جماعت ایمانی کو پہنچایا۔ سیرت کی کتابوں میں ان کی سفاکیوں اور جبر و استبداد کی کہانی تفصیل سے درج ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دن ظالم قریشیوں نے جلتے ہوئے کوئلے زمین پر پھیلا دیے، اور پھر اس پر خباب ابن الارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت لٹا دیا، اور پھر ایک شخص چھاتی پر پیر رکھ کر مضبوطی سے کھڑا رہا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کوئلے گوشت کو جلانے کے بعد پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ہی ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ان ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ناظرین سوچئے صورتحال کیا ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا، تکلیف کا، جبر و تشدد کا صاف محسوس کیا جا سکتا ہے جب اس کو ہم ادراک میں لیں اور اپنے احساس میں لیں۔ اس دردناکی کا ادراک کرنا بھی بڑا مشکل نہیں ہے۔ اس تکلیف کا احساس کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے شاید اس نوعیت کے عذاب کو برداشت کرنا ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے، مگر ایسا ہوا ہے، اور سیرت کی کتابیں ایسی سچے اور حقیقی واقعات سے بری پڑی ہیں، مگر ہمیں فرصت کہاں ہے کہ ان داستان کرب اور روداد بلا خیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس دن کے ماننے کے ہم دعوے دار ہیں وہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے حضرات صحابہ اکرام کی کیسی اور کس قدر قربانیوں کے مراحل کو طے کر چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین ہم خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توڑی جانے والی ستمرانی کا ذکر کر رہے تھے۔ خباب بن الارت جن کی وفات 37 سن ہجری میں ہوئی تھی، ایک لوہار تھے، لوگوں کی لوہار کی ضروریات پورے کرتے،
لیکن لوگوں کے پاس کبھی رقم کی ادائیگی باقی بھی رہ جاتی تھی۔ جب ایسے لوگوں سے اپنی رقم کا بقایا پوچھتے تو جواب ملتا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر دیتے تب تک تمہیں یہ کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب ابن الارت اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم و ستم کی داستان سناتے ہوئے اپنی پیٹھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائی تھی تو ان کی پیٹھ برس کے داغ جیسی سفید ہو چکی تھی۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں ظلم کی داستانوں میں ایک اور داستان ملتی ہے جو حضرت ابو فقیہہ سے متعلق ہے۔ یہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو تکالیف دینے کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے تھے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور پھر کفار سے کہا کہ ان کو گھسیٹو، اور آدمی ان کو گھسیٹتے ہوئے گلیوں سے لے جانے لگے۔ ان کو گھسیٹے جانے کا منظر سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک گبریلا وہاں سے گزرا۔ گبریلا کہتے ہیں ایک سیاہ رنگ کے بھورے کی مانند پر والے کیڑے کو جو گوبر کو جمع کرتا ہے اور خوشبو یا پھول کی بو سے مر جاتا ہے، یعنی جس کو اچھی چیز پسند نہیں، خوشبو جس کو پسند نہیں، ایسا کیڑا گبریلا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو امیہ نے اس کیڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں؟ یہ سن کر اس مرد مومن نے جواب دیا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا گیا کہ ان کی زبان باہر کو نکل آئی تھی۔ یہ تھا وہ ظلم جو حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توڑا گیا اور سیرت کی کتابوں میں جو درج ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 صحابیات کا نام بھی آتا ہے جن پر شدید ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ ان میں ایک حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھی جنہیں قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مارا تھا، اس قدر پیٹا تھا کہ وہ جب تھک جاتے اور مارنا بند کر دیتے تو کہتے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تجھ پر رحم کھا کر چھوڑا ہے بلکہ میں تھک گیا ہوں۔ جواب میں وہ مؤمنہ کاملہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے استقلال اور صبر و ضبط کے ساتھ کہتی کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ مارنے والے سے دبے لفظوں میں ہمدردی کا اظہار بھی فرماتی کہ تم مارنا بند کرو اور اس ظلم کے بدلے سے بچ جاؤ، اور تبلیغ بھی کرتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں ایک کنیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے قبل ان کو ستایا اور مارا تو ہے، لیکن ابو جہل نے بھی ان کو اس قدر ستایا اور مارا اور ظلم ڈھایا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کنیزوں میں حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابیات کے نام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ام عبیس نامی صحابیات کا نام بھی آتا ہے جن پر ظلم و ستم کیا گیا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے اور پھر سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی تھی۔ اور یہ صحابیات اس وقت کفار قریش کے اس عذاب کو جھیلتی رہیں جب تک وہ آزاد نہیں ہوئی، یعنی سال ہا سال جب تک وہ آزاد نہیں ہوئی اس طرح کی مصیبتیں جھیلنی ہی تھی ان کے مقدر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہدیہ اور اس کی بیٹی کو آزاد کرا لیا تھا، اور یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، ان کو ان کی مالکہ نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا تھا اور وہ کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میں تم دونوں کو کبھی آزاد نہیں کروں گی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے ام فلاں ایسا نہ کہو۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، ہم نے ہی ان کو خراب کیا ہے، تم ان دونوں کو آزاد کر دو۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کتنے میں؟
اس نے کہا اتنے اور اتنے میں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے ان کو خرید لیا اور یہ دونوں آزاد ہیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلام صحابہ و صحابیات کو آزاد کر کے اپنی نیکیوں کے دفتر میں اضافہ کر رہے تھے، اضافہ کیا۔ لہٰذا سیرت کی کتابوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آزاد کردہ صحابہ و صحابیات کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس سارے کے سہارے کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ کنیزیں تھیں جن کو جو ہے حضرت ابوبکر نے آزاد کیا۔ اسی طرح ان سبوں کو بھاری بھاری داموں پر خرید کر آزاد کیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے، جو کفار قریش کی جانب سے ظلم و ستم کا شکار بنے۔ ان کے والد کا خاندان موصل سے تھا اور والد سنان کسرا کی جانب سے آبلا نامی ریاست کے حاکم تھے، مگر رومیوں کی جانب سے آبلا پر حملہ کیا گیا تو اس وقت رومیوں کے ہاتھوں جو لوگ قید ہوئے ان میں ایک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ روم میں پلے بڑے تھے تو ان کو رومی کہا جانے لگا، ان کے عربی میں بھی عجمیت جھلکتی تھی۔ بہرکیف روم سے ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکے میں عبداللہ ابن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان پر بھی ظلم و ستم کیے جانے کی ایک لمبی داستان ہے۔ انشاءاللہ یہ داستان بھی اور دیگر داستانیں بھی اگلی قسطوں میں بیان کی جائیں گی، جس میں اور بھی صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں وقت ہو چلا ہے۔ آپ ہمارے اس پروگراموں سے جڑے رہیں، دوسروں کو بھی جوڑیں، اور جو احباب ابھی تک سیدھی بات سے جڑے نہیں ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان کو سبسکرائب بنانے کی کوشش کریں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔